رہے اپنی اپنی حاجات، التجائیں، حسرتیں، دکھ درد سمیٹیں اپنے دلوں میں اور بارگاہ اہل بیت میں توسل کریں۔ خالق کائنات ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی حاجات دل میں رکھ کر بیٹھیں، مجلس حسین استجابت دعا کے لمحے ہوتے ہیں۔ اللہم انی اسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونجات من النار ومن كل بلیہ والفوز بالجنة ورضوان فی دار السلام وجوار نبی کا محمد علیہ وآلہ السلام۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الخلائق ارضیۃ والسماویہ والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصلة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت العابدیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وسیادت الرضویہ ونجابت التقویہ وشرافت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ العلانۃ اللہ علی قوم ظالمیہ بے شمار والفرقۃ الباغیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالق کائنات اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ عزدی میں قبول و منظور فرمائے۔ مسلسل مجالس سید و شہداء بپا ہو رہی ہیں۔ خالق کائنات آپ تمام مومنین کی عبادت، عزاداری، مجالس قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ شیخ امجد علی جعفری صاحب کی آمد میں 2-3 دن کی تاخیر ہوئی ہے۔ میرے ذمہ یہ سعادت لگائی ہے، میں نے کہا الحمدللہ انشاءاللہ کل بھی جمعہ نماز کے بعد مجلس عزا ہوگی، اس کے بعد شام کو تقریباً 4 یا 5 مجالس بنیں گی۔ ان مجالس میں میں نے جو عنوان قرار دیا ہے وہ انشاءاللہ آپ مومنین سے گفتگو اس آیت کے ذیل میں علم معصوم شان معصوم کے ذیل میں آپ مومنین سے گفتگو ہوگی۔ توجہ کا طالب ہوں۔ خالق کائنات آپ سب کی توفیقات میں برکت و وسعت نصیب فرمائے۔ آپ عظیم عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ 2 مہینے مسلسل 2 مہینے 8 دن
یہ عزاداری سید الشہداء کے دن ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دن ہے۔ ان مجالس میں خلوص اور عقیدت درکار ہے۔ اہل بیت النبوہ مومن کا خلوص دیکھتے ہیں، یہ حیثیت نہیں دیکھتے، یہ نیت دیکھتے ہیں۔ تو انہی چند جو مجالس ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے حرف بارگاہ اہل بیت میں پیش کر کے آپ مومنین سے میں اپنے لیے بھی طالب دعا ہوں کہ خالق میرے علم میں بھی برکت و وسعت نصیب فرمائے۔ یہ عظیم نعمت پروردگار ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو ہمارے دل میں شمع الفت اہل بیت روشن ہے نا، یہ نعمت عظماء پروردگار ہے۔ شکر ادا کیا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ دنیا یہیں پہ رہ جانی ہے، ساتھ محبت اہل بیت کو جانا ہے، اور عند اہل بیت خلوص کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہماری صفوں میں اتحاد دے، ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال کرے، ہمارے اعمال میں خالق کائنات اخلاص عطا فرمائے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے اور سفر کی پہلی شب جمعہ ہے۔ انشاءاللہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مسلسل آپ علماء حقہ کو سماعت فرما رہے ہیں، تشنگان علوم معرفت کو علماء حقہ سیراب کر رہے ہیں۔ میں حقیر کے حصے میں جو ڈیوٹی آئی ہے کوشش کروں گا کہ انتہائی خلوص اور عقیدت سے آپ مومنین شارجہ کے سامنے ذکر اہل بیت پیش کروں۔ سورہ رات 13واں پارہ 43 نمبر کی سورہ رات کی سب سے آخری آیت جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، یہ جو کافر لوگ تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، سیدھا سادہ ترجمہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، اے میرے حبیب، یہ جو کافر لوگ تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، کل ان سے کہہ دے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجالس سید الشہداء جیسے کہ پہلے میں نے وعدہ کیا ہے چند نشستیں ہیں، کوشش کروں گا کہ ان آیات کے ذیل میں علم معصوم اور شان معصوم آپ مومنین کی خدمت میں پیش کروں، اور یہی ذکر خوشنودی رسول بھی ہے، خوشنودی پروردگار بھی ہے۔ تیری رسالت کے لیے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے تمہارے اور میرے مابین، تمہارے اور میرے درمیان کل کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس آیا کے مصداق کون ہیں، ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین، امیر المتقین، امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ تفسیر عیاشی میں جب 5ویں معصوم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، یا سیدی و مولائی، اے امام مبین، اے فرزند رسول، سورہ رعد میں خالق کائنات نے رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو خود کو قرار دیا کل کفا باللہ کہ میں اللہ کافی ہوں، اور دوسری ہستی، دوسری عظیم شخصیت نام نہیں لیا، خالق کائنات نے اس کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہی اسلوب قرآنی ہے۔ قرآن کبھی نام نہیں لیتا، قرآن اوصاف بتلاتا ہے کہ جن جن ہستیوں میں یہ اوصاف ہوں
وہ عند اللہ محترم ہستیاں ہیں، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ پانچویں معصوم ارشاد فرماتے ہیں قسم خالق کائنات کی عزت و آبرو کی، ومن عندہ علم الکتاب سے مصداق ہم 12 کے 12 امام ہیں، ائمۃ الہدا ہیں، اور پانچویں معصوم فرماتے ہیں قسم عزت اللہ کی، اللہ کی عزت کی قسم، ومن عندہ علم المصداق سے مراد ہم 12 امام ہیں، لیکن ہمارا دادا علی ہم سب سے افضل ہے۔ العظمت پروردگار۔ اور جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تو نبی اعظم مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں بزم میں تمام یار و اصحاب موجود ہیں، امیر المومنین موجود ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ سورہ رات کی تفسیر کی آیت ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق کون ہے؟ شانہ علی پہ ہاتھ رکھ کے مخاطب صحابہ کو کر کے رسول فرماتے ہیں میرا بھائی علی کے سوا کون مصداق ہو سکتا ہے کہ جس کو خالق کائنات نے ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق قرار دیا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ آج تک ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کتاب سے مراد قرآن کتاب، قرآن کی کتاب، قرآن مجید ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے، علماء حقہ کو مسلسل آپ سن رہے ہیں۔ کتاب سے مراد ہم بھی یہی لیتے تھے کہ شاید کتاب سے مراد پورا قرآن ہے، لیکن فضائل علی کی قسم، فضائل اہل بیت نبوہ کی قسم، ہم نے قرآن کی تفسیر خود اہل بیت نبوہ سے لی ہے جو وارث قرآن ہیں، جو ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق ہیں۔ اگر کتاب سے مراد فقط قرآن ہوتا تو سورہ واقعہ کی ایک مختصر آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب اور قرآن کا فرق معلوم ہو جائے گا کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے نا توجہ؟ علم معصوم کا مضمون اور موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ واقعہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ کیا معنی ہے، کیا تفسیر ہے؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو کوئی چھو نہیں سکتا لیکن مطہر ہونا چاہیے۔ لفظ طاہر نہیں، طاہر کا معنی ہے پاک ہونا۔ مطہر وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو خود بھی پاک ہوں اور سامنے والے کو بھی پاک کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں۔ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اب اس چھپی ہوئی کتاب کو ڈھونڈنا ہے۔ کتاب قرآن نہیں ہے، قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ جب معصومین سے تفسیر پوچھی گئی، 8واں امام ارشاد فرماتا ہے لوگوں تم کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، کتاب اوامر رب ہے، اللہ کا حکم ہے، چاہے آپ اس کو لوح محفوظ کہیں، چاہے لوح محفوظ کی تختی کہیں۔ خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب کو اور تمام ائمہ کو اتنے فضائل و مناقب عطا کیے ہیں کہ خالق کہ کائنات نے ان کو لوح محفوظ کا علم عطا کیا ہے۔ لوح محفوظ کا علم، کتاب کا علم۔ ہمارا ناقص ذہن سمجھ نہیں سکتا کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ ایک موتیوں کی تختی ہے، اور کسی جگہ پہ فرماتے ہیں یہ اوامر الہی ہے، خالق کائنات کے اوامر ہیں، حکم پروردگار ہے۔ خالق کائنات نے ومن عندہ علم الکتاب، ائمۃ الہدا کو علم نصیب کیا ہے، قرار پایا ہے ائمہ میں۔ اللہ اکبر، ان کے علم کی کیا منزل ہوگی، علم معصوم کتنا ہوگا، ہمارے ناقص ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا۔
بابا یہ مکتب الہیہ کے سند یافتہ ہے، دنیا کے مدرسے میں 2-4 کتابیں پڑھ کے عالم نہیں ہوئے، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ وارث قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے۔ اسی لیے تو میرا مولا منبر کوفہ پہ بیٹھ کے فرماتا تھا، لوگو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو پوچھو، میں علی حاضر ہوں، میں قرآن کا ظاہر بھی جانتا ہوں، میں قرآن کا باطن بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کون سی آیا حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیا سفر میں نازل ہوئی، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، لوگوں ہم سے قرآن پوچھو۔ یہ علم لدنی راسخون فی العلم ہے، ان کے علم کی کیا منزلیں ہیں، ان کے علم کی کیا حدیں ہیں، ہم نہیں پا سکتے، ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ خالق کائنات نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ موضوع علم معصوم اور شان معصوم ہے، سورہ رات کی اس آیت کے ذیل میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ مصداق ائمۃ الہدیٰ ہے، مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہنا میرے مولا کے علم کا، ادراک نہیں کر سکتے ہم، توجہ کا طالب ہوں، صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے۔ 13 رجب کو امیر المومنین کی آمد ہے کعبہ میں، 3 دن کے بعد رسول اعظم تشریف لائے ہیں۔ مستند واقعات، مستند چیزیں اس منبر حسینی سے پیش کرتا ہوں، ایک نئے رنگ میں علم معصوم سنیے۔ 3 دن کے بعد سب سے پہلی بات کہ دست رسالت پہ علی مولا ہے، علی مولا نے آنکھیں کھولی ہیں، پہلی نظر چہرے رسول پہ ہے نا۔ توجہ، بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہ اکبر، مستند واقعہ، مستند تاریخ، مستند فضیلت کے واقعات اس منبر حسینی سے پڑھتا ہوں۔ علی مولا نے پہلی نظر چہرہ رسول پہ کھولی ہے، تمام تاریخیں۔ فتبسم رسول مسکرائے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ علی مولا کا علم ذہن میں رکھیے گا، علی مولا کے فضائل ذہن میں رکھیے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، یا علی، آپ نے پہلی نظر میرے چہرے پہ ڈالی ہے۔ سنیے گا، توجہ کا طالب ہوں، علم امیر المومنین ذہن میں رکھیے گا۔ پاک رسول فرماتے ہیں، اس کعبہ میں میرے ہاتھوں پہ آ کے اے علی پہلی نظر آپ نے چہرہ رسول پہ کی ہے۔ میں رسول کا وعدہ ہے اللہ کے گھر میں خالق کائنات کی ذات کو گواہ کر کے یہ وعدہ رسول کر رہا ہے، علی آپ نے اپنی پہلی نظر کو میں رسول کے چہرے کے لیے مختص کیا ہے۔ اے علی، خالق کائنات نے جتنا علم میں رسول کو عطا کیا ہے، خالق کائنات کی کبریائی کی قسم، خالق کائنات کے عزت و جلال کی قسم، علی تو نے پہلی نظر میرے چہرے کے لیے مختص کیا ہے، میں رسول سارا علم آپ علی کے لیے مختص کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، العظمت پروردگار۔ یہ ہے علم علی۔ کتنا علم تھا رسول کے پاس، جو شہر علم ہو، جو مدینہ العلم ہو، اسی کے دروازے کے نام تو علی ہے۔ کتنا علم، خود امیر فرماتے ہیں، خالق نے آدم کو علم دے کر اس دنیا میں بھیجا، انبیاء آتے رہے، خالق کائنات علم عطا کرتا رہا، صحائف آسمانی کا نزول ہوا ہے، کتب سماوی کا نزول ہوا ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں، چونکہ رسول ہے سید المرسلین، خاتم النبیین، تمام انبیاء کا اکثر علم، سارا علم رسول اللہ کو عطا ہوا ہے، اور رسول اللہ نے میں علی کو علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا علم کی منزل ہے،
کوئی ادراک کر سکتا ہے امیر المومنین کے علم کا؟ معصوم کے علم کا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ سارا علم رسول نے ہم اہل بیت نبوہ کو عطا کیا ہے. زکانی رسول اللہ زکا، رسول نے علم اس طرح دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. اللہ اکبر. یہ راسخون فی العلم ہے، یہ مکتب الہیہ کے سند یافتہ ہیں. ان کے علم کی حدوں کو نہ کوئی چھو سکتا ہے نہ پا سکتا ہے. فضائل علی کی قسم، کسی موقع پر اہل بیت نبوہ نے فخر نہیں کیا، کسی موقع پر علی نے فخر نہیں کیا کہ میں نے خندق کو فتح کیا ہے، میں نے جنگ بدر کو جیتا ہے، میں نے باب خیبر اکھاڑا ہے، میں نے مرحب انتر کو بچھاڑا ہے. کسی موقع پر، کسی فضیلت پر علی نے فخر نہیں کیا. عجب فضائل امیر المومنین ہے، عجب فضائلت ہے، عجب علم علی ہے. منبر رسول پہ بیٹھ کر علی نے اگر فخر کیا ہے تو نہج البلاغہ پڑھیے، مولا کا خطبہ پڑھیے. کیا فرماتے ہیں حسن حسین کے بابا؟ ابو الحسن فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمارے دشمنوں کو، جہل کو مال عطا کیا ہے، اور ہم اہل بیت نبوہ کو اللہ نے اپنے فضل سے علم نصیب کیا ہے، علم عطا کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں مال فنا ہونے والا ہے اور خالق نے علم کو بقا بخشی ہے. شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہم اہل بیت نبوہ کو علم دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو، جہال کو مال دیا ہے. مال فنا ہونے والا ہے، علم باقی رہنے والا ہے. راسخون فی العلم ہے. یہ ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق ہیں. یہ دنیاوی کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول، مدرسہ میں نہیں گئے، یہ مکتب الہیہ سے پڑھ کے آئے ہیں. اور دیکھیے کتنی فضیلت ہے. بات دعوے رسالت کی ہو رہی ہے، بات رسالت کی ہو رہی ہے. ایک گواہ کل کفا باللہ، اللہ خود کو قرار دیتا ہے کہ میں اللہ گواہ ہوں تیری رسالت کا. عزت دیکھیے، شان دیکھیے، وقار دیکھیے، رتبہ دیکھیے. ایک اللہ خود کو گواہ قرار دے رہا ہے اور ایک امیر المومنین کو گواہ قرار دے رہا ہے. عزت فضیلت کتنی ہے. دعویٰ رسالت کا ہے اور گواہ کتنے محترم ہے. ایک خود اللہ ہے، ایک امیر المومنین ہے. اور اسی امیر المومنین کو خالق کائنات نے فضیلتیں ہی فضیلتیں، فضائل ہی فضائل عطا کیے ہیں، علم ہی علم عطا کیا ہے. کتنا علم. خود فرماتے ہیں تخیل کا کوئی پرندہ وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ جہاں انبیاء کے علم ختم ہوتا ہے وہاں سے علی کا علم شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت ہے، کیا مناقب ہیں. ساری دنیا کس کے دروازے پہ جھکی ہے؟ علی مولا کے دروازے پہ جھکی ہے. توجہ کا طالب ہوں. ایک نئے رنگ میں، نئے عنوان سے علم معصوم پہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوئی تاریخ، کوئی کتاب ثابت کرے علی یا اولاد علی بھی کسی دروازے پہ جھکی ہو یا کوئی پوچھا ہو مسئلہ. ساری دنیا کا علی کے دروازے پہ جھکنا بتا رہا ہے کہ علی عالم کتاب بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے، بعد از رسول بزرگ بھی ہے، برتر بھی ہے. ساری دنیا علی کے دروازے پہ جھک رہی ہے. علی مولا نے کبھی منع نہیں کیا. جو چاہو، جو کچھ پوچھنا چاہو، میں فرزند ابو طالب حاضر ہوں. بابا ساری دنیا کا علی کے دروازے پہ جھکنا بتا رہی ہے. علی سچ بھی ہے، علی حق بھی ہے. علی یا اولاد علی کسی دروازے پہ کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں گئی کہ ہمیں نہیں آتا. نہیں، ایسی بات ہے نہیں. بابا یہ وہاں کے پڑے ہوئے ہیں. خالق کائنات نے ان کو علم نصیب کیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. علی مولا سے جو بھی مسئلہ پوچھا جاتا
فوراً جواب دے دیتے ہے نا آپ کی نظر میں، واقعات مشاہدات آپ کی نظر میں ہیں، بس میں نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں. جو شے بھی علی مولا سے پوچھی جاتی، علی مولا فوراً جواب دے دیتا. تو ہم ہر دل کو تو نہیں دیکھتے کہ اس دل میں کون بستا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. ہم ہر دل سے پوچھتے تو نہیں ہیں ہر دل میں کیا چھپا ہے. ہمیں تو ایک نسخہ رسول اعظم نے عطا کیا ہے کہ اگر پہچان کرنا چاہو کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون دشمن ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، فوراً ذکر علی چھیڑ دو، سمجھ جاؤ چہرہ دیکھ کے کہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے. بابا ان کے علم کو کوئی منزلیں پا نہیں سکتا، حدوں کو چھو نہیں سکتا. اللہ جانے کسی کے دل میں کیا تھا. امیر المومنین بات کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، قرآنی آیات سے جواب دے رہے ہیں. یہ جو کھڑا ہوا تھا بڑا صاحب کہنے لگا یا ابو الحسن ایک بات سمجھ نہیں آتی. فتبسم امیر مسکرا کے، وہ علی جو دلوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے. علی مولا فرماتا ہے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابو الحسن جو بات بھی آپ سے پوچھی جائے فوراً جواب دے دیتے ہیں. نہ کبھی سوچا ہے، نہ کبھی غور کیا ہے، نہ کبھی فکر کیا ہے، نہ کبھی تدبر کیا ہے، نہ کبھی قرآن سے رجوع کیا ہے. فوراً ایک پل میں بغیر کسی وقفے کے آپ جواب دے دیتے ہیں. اور فضائل علی کی قسم میرے علی مولا نے اس بات کا جواب نہیں دیا. علی مولا پلٹ کے فرماتے ہیں اے پوچھنے والے تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. علی مولا کہتے ہیں تعجب کی بات ہے، نہ تو نے سوچا ہے، نہ تو نے فکر کیا ہے، نہ تو نے ہاتھ کو دیکھا ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ابو الحسن کیسے سوچتا، کیسے دیکھتا؟ یہ ہاتھ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. جب اس نے کہا نا آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، علی مولا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جس طرح تیرا ہاتھ تیری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے یہ پوری اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. یہ پوری کائنات 18,000 عالم، کم از کم 18,000 عالم دنیایں کہکشائیں علی بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ خالق کائنات نے ان کو علم عطا کیا ہے. یہ پوری کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. تو جو کچھ پوچھنا چاہے پوچھ. عجیب لوگ تھے، اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت بار بار دنیا کو بتلاتی رہی کہ آؤ ہمارے دروازے پہ آؤ، ہم آپ کی علم کی تشنگی بجھائیں گے. لیکن جہل تھے، نادان تھے، نہیں پا سکے کمال علی کو. پوچھتے تھے مولا میں کیا کھا کے آیا ہوں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ امیر فرماتا میں تمہیں تعداد بتاتا تیری داڑھی کے بال کتنے ہیں، لیکن ہر بال کے نیچے ایک شیطان چھپا ہوا ہے. ولی بہتر نہیں جانتا تھا نیتوں کو. اللہ اکبر. ان کی منزلیں کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں، انہیں انشاءاللہ 4 یا 5 مجالس میں علم معصوم پہ آپ مومنین سے گفتگو کروں گا. بابا خالق کائنات نے ان کو فضیلتیں عطا کی ہیں. کہ دنیا والوں نے انہیں ووٹوں سے مولا نہیں بنایا. دنیا جسے بناتی ہے پھر بعد میں اتارنا بھی جانتی ہے. آج زندہ باد ہے تو کل مردہ باد ہے نا توجہ؟ صاحبان علم و دانش بیٹھے ہو، میں سادے لفظوں میں بیان اپنی بات کو اختتام پذیر کر رہا ہوں. دنیا جسے بناتی ہے پھر اس کے اتارنا بھی جانتی ہے. آج زندہ باد تو 5 سال بعد 4 سال بعد مردہ باد بھی کہتی ہے. نہیں بابا، انہیں رب نے یہ منصب نصیب کیے ہیں. توجہ کا طالب ہوں، ہر لفظ پہ توجہ کر. انہیں خالق کبریا نے عظیم مراتب نصیب کیے ہیں، عظیم منزلوں پہ فائز کیا ہے. ان کی علم کی حدوں کو کوئی پا نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا. جو کچھ ہو چکا
یہ وہ بھی جانتے ہیں انبیاء گزشتگان کے علم کے یہ وارث ہیں، کتب سماوی کے یہ وارث ہیں، قرآن کے یہ وارث ہیں۔ جو کچھ ہو چکا یہ وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں، اور فضائل ائمہ کی قسم جو کچھ مستقبل میں ہوگا یہ ہستیاں وہ بھی جانتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل کو جانتے ہیں، یہ کچھ ابھی واقعات ہوئے نہیں ہیں یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ قرآن اور کتاب کا فرق ذہن میں رکھیے گا۔ دست رسول پہ علی بلند ہوئے ہیں کعبہ میں، جوف کعبہ میں، پہلی نظر کھول دی ہے، رسول اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، یا علی آپ نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے رسول کو مختص کیا ہے، یا علی میں نے اپنے علم کے لیے آپ کو مختص کیا ہے۔ خود امیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 1000 علم کا باب میں علی کو دیا ہے، اور خالق کائنات کا کرم تھا، ان ہزاروں بابوں سے خالق کائنات نے علم کے ہزاروں اور باب علی پہ منکشف کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے 1000 علم کا باب، اور اللہ کے کرم سے اس 1000 علم کے باب سے ہزاروں اور علم کے باب علی کی ذات پر منکشف ہوئے ہیں۔ اور اسی موقع پہ رسول کائنات فرماتے ہیں، یا علی ابھی 6 روز ہوئے ہیں، دنیا کی نظر میں بچہ ہے علی، یا علی دل چاہتا ہے کچھ سناؤ، اور علی گویا ہوتے ہیں۔ تعجب نہ کیا کر کہ دست رسول پہ علی کیسے بولے ہیں۔ بابا دست رسول تو وہ ہے اگر پتھر بھی آ جائیں، سنگریزے بھی آ جائیں تو اشہد اللہ لا الہ الا اللہ کی نہیں سمجھے مقام رسول کو۔ مقام رسول کو سمجھنا ضروری ہے، پہلے مقام محمد کو سمجھو، یہی تو ستم ظریفی ہے۔ قسم ہے فضائل اہل بیت نبوہ کی، اگر دنیا والوں کو پہلا محمد سمجھ آ جاتا تو دنیا 14 کے 14 محمد کو سمجھ لیتی۔ نہیں پہچانا، نہیں تعارف رکھتے مقام رسول سے کہ علی کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ بابا دست رسول تو وہ ہے اگر سنگریزے بھی آ جائے تو اشہد اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یا علی کچھ سناؤ، تو مولا نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ حکم دیں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی قرآن کی آیات کا نزول نہیں ہوا، تو ماننا پڑے گا کہ علی کی نگاہ لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ سے اتر کر سینہ رسول پہ قرآن آیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں، یا علی دل چاہتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیات سنائے، تو مولا نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے، 18واں پارہ، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے نمازوں میں خشوع اختیار کیا، یعنی علی اعلان کر رہے ہیں کہ میرا مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ خود امیر المومنین کے بارے میں رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ ہی تو کامیاب ہیں۔ دست رسول پہ علی نے قرآن سنایا ہے، قرآن کا نزول نہیں ہوا، اعلان رسالت نہیں ہوا، تو ماننا پڑے گا یہ مکتب الہیہ کے سند یافتہ ہیں۔ اور پہلی غذا علی مولا کی کیا تھی؟ یہی فاطمہ بنت اسد نے 2 باتیں رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ یا رسول اللہ جب سے مولود آیا ہے آنکھیں نہیں کھولیں، اب آپ کے چہرے رسالت کی زیارت و تلاوت کا شرف حاصل کر کے علی نے آنکھیں کھولی ہیں۔ یا رسول اللہ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ آیا ہے کوئی غذا حاصل نہیں کی، رسول اللہ نے یہی وحی سے دھلی ہوئی لسان رسالت دہن علی میں رکھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علم علی ذہن میں رکھیے گا، موضوع سے نہیں ہٹنے پا رہا۔ دہن علی میں وحی سے دھلی ہوئی زبان رسالت رکھی ہے، اور علی نے پہلی غذا لعاب رسول سے حاصل کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا اسرار بہتر جانتا ہے کہ یہ لعاب رسول تھا
یا سینہ رسول سے علم کے سمندر علی کے سینے میں منتقل ہو رہے تھے؟ سینہ رسول سے علم کے چشمے پھوٹ رہے تھے، علم کے سمندر علی کے سینے میں منتقل ہو رہے تھے۔ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، جو کچھ ہوا وہ بھی بہتر جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں، اور جو کچھ آنے والے واقعات و حادثات ہیں یہ ہستیاں بہتر جانتی ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو علی بن یقطین کے واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہوں۔ 7ویں امام کی خدمت میں اس علی بن یقطین ہارون الرشید کے دربار میں ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھا اور امام کی اجازت سے فائز تھا۔ امام نے کہا ہے کہ میرا کوئی غریب محب چاہنے والے کی کوئی خدمت و کام ہو کر لیا کر، میں امام تجھ سے راضی ہوں، دشمنوں کے دربار میں نوکری کر۔ علی بن یقطین اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر تھا۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے قیمتی خلت، بڑی قیمتی پوشاک علی بن یقطین کو بخش دی کہ تو میرا وزیر ہے، میرا دل چاہتا ہے، میں بادشاہ وقت کو یہ ہدیہ ملا ہے، علی بن یقطین تیری خدمات کے صلے میں تجھے یہ قیمتی ہدیہ دیتا ہوں۔ اب علی بن یقطین اپنے حجرے میں آیا، قیمتی پوشاک کو دیکھا ہے، خلت شاہی ہے، کہتا ہے اگر میرا 7واں امام فرزند رسول اس کو زیب تن کرے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی، ہے نا توجہ؟ قیمتی تحائف اور بھی بھیجے اور یہ قیمتی پوشاک بھی امام کی خدمت میں بھیجی۔ امام نے دوسرے تحفے رکھ لیے، علی بن یقطین نے جو خلت پوشاک بھیجی تھی اس کو واپس کر دیا اور ساتھ ایک رکا لکھ دیا، علی بن یقطین میں امام کا حکم ہے اس قیمتی پوشاک کو محفوظ کر، کبھی تجھے ضرورت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بابا ابھی تو واقعے ہوئے نہیں ہیں، ابھی حادثات ہوئے نہیں ہیں، لیکن وقت کے امام کو پہلے خبر ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق ہے، اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو کمال و علم نصیب کیا ہے۔ اب علی بن یقطین وہ امام کی بھیجی ہوئی پوشاک کو دیکھتا ہے، دل میں سوچتا ہے اللہ جانے فرزند رسول نے اور تحفے تو قبول کر لیے، یہ قیمتی پوشاک کیوں نہیں قبول کی؟ اگر فرزند رسول اس کو پہنتا تو مجھے سکون ملتا، مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ پھر ایک بار دل میں آیا ہے علی بن یقطین نادانی نہ کر، جو وقت کا امام کہہ دے یہ حکم خدا ہوتا ہے، چونکہ امام تجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو رکھ لے، کبھی تجھے ضرورت آئے گی۔ اب علی بن یقطین نے صندوق میں وہ خلت شاہی کو محفوظ کر دیا۔ اب دوسرے وزیر مشیر جو دشمن تھے، جو حاسد تھے، ہارون الرشید سے چغلی کھانے لگے۔ ہارون الرشید تو علی بن یقطین پہ بڑا اعتماد کرتا ہے، لیکن اصل میں ہے محب اہل بیت۔ جو قیمتی پوشاک تو نے علی بن یقطین کو دی تھی اس نے اپنے امام کی خدمت میں روانہ کر دی ہے۔ ہارون الرشید آگ بگولا ہو گیا، وزیروں مشیروں کو لے کے علی بن یقطین کے حجرے میں آیا اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ وقت تجھے تحفہ دیتا ہے اور تو تحفے کو حقیر سمجھ کے آگے بھیج دیتا ہے۔ علی بن یقطین ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضور آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ وہ ہارون الرشید کہتا ہے چند دن پہلے قیمتی پوشاک دی تھی۔ علی بن یقطین کہتا ہے حضور چونکہ بادشاہ کا تحفہ تھا میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ علی بن یقطین اس صندوق کے پاس آیا، صندوق کو کھولا، بادشاہ کو پوشاک دکھائی۔ بادشاہ غصے کو ٹھنڈا کر کے وزیروں مشیروں پہ غصہ ہوا کہ تم علی بن یقطین کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ جب بادشاہ چلا گیا علی بن یقطین سجدہ شکر میں چلا گیا، وہاں میرے 7واں امام تو نے علی بن یقطین کی جان کو بچا لیا ہے۔ وہ اپنے محبین کا خیال رکھتے ہیں، ان کا کتنا علم ہے یہ ہم نہیں چھو سکتے نہ پا سکتے، ہمیں فقط تسلیم کرنے کا حکم ہے، ماننے کا حکم ہے۔ ان کے فضائل سن کے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ مودت فی القربا ہے۔ شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے دلوں میں خالق کائنات نے اہل بیت نبوہ کی ولا کی شمع کو روشن رکھا ہے، اور یہی دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ مسلسل مجالس امام کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ کس کا تعاون ہے؟ یہ آپ مومنین کا تعاون ہے، کرم اللہ کا ہے، کرم نوازی اہل بیت نبوہ کی ہے۔ میں کہتے رہتا ہوں وہ مال قیمتی ہے، وہ درہم قیمتی ہے،
جو مال ذکر حسین میں صرف کیا جائے. دنیا کے پاس مال بہت ہے بینکوں میں، لیکن وہ مال فائدہ نہیں دے گا. پاکیزہ مال وہ فائدہ دے گا جو راہ حسین میں خرچ ہو جائے. جو اہل بیت بھی کریم ہے، کسی کا ادھار نہیں رکھتے. انجمن نے ڈونیشن کے لیے کہا ہے تو چند دقیقے یہ والنٹیئر آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ مجالس حسین کا انعقاد جو ہو رہا ہے، یہ مصارف آپ کے پاکیزہ مال سے پورے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ غم، لذت اتنی ہے اس غم میں. صدیاں بیتی ہیں، کتنا وقت بیت گیا ہے. اب 1435 ہجری ہے، صدیاں بیتی ہیں، لیکن مصائب حسین کی قسم آج بھی غم حسین تر و تازہ ہے. ادھر نام حسین آیا، ادھر جو اشکوں میں فرات ہے اس نے بہنا شروع کر دیا ہے. غم حسین کا یہ فرات ہے نا. عزادارو، آج سفر کی پہلی شب جمعہ ہے. بس یہ مہینہ علی کی بیٹیوں کی مصیبت کا مہینہ ہے. واہ غربت واہ حسرت. آپ نے سمجھ لیا کہ آپ بہت رو لیے، پوچھنا ہے تو سجاد سے پوچھ. واہ غربت، اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ غربت، جو 34 برس تک بابے کو یاد کر کے روتے رہے ہیں. آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے بہت رو لیا. مظلومہ یتیمہ سکینہ سے پوچھو. جو بابا کی شہادت کے بعد بہت روئی ہے، بابا کی شہادت کے بعد جس پہ بہت ظلم و ستم ہو. کیا اس معصومہ کے دامن کو آگ نہیں لگی؟ میری زبان میں طاقت نہیں ہے. کیا شمر سے تماچے نہیں کھائے؟ کیا معصومہ کے گوشواروں کو بے دردی سے ظلم سے نہیں چھینا گیا؟ اللہ اکبر. روتی رہی ہے، ظلم سہتی رہی ہے. لیکن عزادارو، ایک بات ہے، حوصلے والی بی بی تھی، کم سن تھی، بظاہر 4 سال کی ہے نہ سکینہ، لیکن حوصلے میں خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ توجہ چالم. حوصلے اور صبر میں خدیجۃ الکبریٰ ہے فقط 4 سال کی نہ. کوئی تاریخ ثابت کرے کہ کبھی حرف شکایت سکینہ کی زبان پہ آیا ہو؟ کبھی نہیں کہا کہ سجاد بھائی میں تھک گئی ہوں. اللہ اکبر. واہ غربت. نہیں کہا. کتنی توجہ چاہتا ہوں مومنین شارجہ، پرسہ دینے نا چاند لفظ سن لیں. میں اپنے دامن وقت میں مجلس کو ختم کروں گا. گنجائش اتنی بھی ہے، کبھی حرف شکایت سکینہ کی زبان پہ نہیں آیا. یہ تو سید سجاد کی موسنا بہن ہے. بھائی کے پاؤں سے کانٹے کون نکالتی تھی؟ مستند تاریخیں سناتا ہوں. یہ اپنے زمانے کی خدیجہ ہے، یہ اپنے زمانے کی بطول ہے. کتنا ظلم صحیح ہے. مدت کے بعد پانی ملتا تھا، بچا بچا کے رکھتی تھی. پوچھتا ہوں کیوں بچاتی تھی؟ عزادارو، شارجہ کے مومنین بیٹھے ہو، کیوں بچاتی تھی؟ مصائب سکینہ کی قسم اس جگہ آتی یا بھیا سجاد تھا جس کے ہاتھوں میں رسن تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا. بھائی کے زنجیر جو گرم ہو جاتے تھے، گرم زنجیروں پہ پانی ڈالتے. سجاد رو کے فرماتا سکینہ مدت کے بعد پانی ملتا ہے، پی لیا کر. رو کے کہتی بھیا میری گزر جائے گی، اسی لیے پانی ڈالتی ہوں. تھوڑی مدت، تھوڑے لمحے، کچھ تو سکون آ جائے گا. میں نے جب بھی سفر میں مجالس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی یتیمہ، اسی مظلومہ کے غم پڑتا ہوں. کیوں؟ یہ حسین کے سینے کا تعویذ تھی. کتنا پیار تھا حسین کو. خود سید الشہداء فرماتے ہیں جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہونا میں حسین کو چین نہیں ملتا. کیوں؟ یہ بابے کے سینے کا تعویذ تھی. بابے کے سینے پہ سونے کی عادی تھی.
لیکن بابا کی شہادت کے بعد کتنے ظلم و ستم سہے ہیں. اسی معصومہ کے دامن کو آگ لگی, اسی معصومہ کے گوشواروں کو چھینا گیا, ظلم سہتی ہوئی چلی ہے بی بی. سادات کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی منزل پہ آیا. واہ غربت واہ حسرت. سفر کا مہینہ ہے, شب جمعہ ہے. دو شہر غربت اہل بیت میں قیامت تک مومنین کو یاد رہیں گے, مومنین روتے رہیں گے. ایک کوفہ دوسرا شام. اللہ اکبر. کوفہ کی سرحد پہ جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا, ایک وہ وقت تھا اسی کوفہ میں علی کی بیٹی شہزادی بن کے آئی تھی, آج امت کی مہمان بن کے آئی ہے. میں یہی کہوں نا کہ امت کی مہمان ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں. عجیب ماحول ہے, عجیب منظر ہے کوفہ کے بازار کا. مقاتل کی کتاب کہتی ہے زبان میں طاقت نہیں ہے, کون لوگ رقص کر رہے ہیں, علی کی بیٹیاں گزر رہی ہیں. وہاں غربت. اللہ اکبر. لوگ سوغات دے رہے ہیں, سیدانیاں گزر رہی ہیں جس طرح غلاموں کنیزوں کو گزارا جاتا ہے. بازار سج رہے ہیں. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں ایک باب ہے جس کا نام باب خزیمہ ہے. واہ غربت. اس خزیمہ کے بعد کوفہ کا شہر شروع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں خالق کائنات کسی شریف پہ وقت نہ لائے, شریف کبھی نہ اجڑے. اگر اجڑ بھی جائے تو کوئی شریف کو پردیس میں واقف کار نہ مل جائے جو ان کو پہچانتا ہو. بڑی غربت علی کی بیٹیوں کے لیے تھی, بڑی مصیبت تھی. باب خزیمہ سے قافلہ جب گزرتا ہے اب کوفے کا شہر شروع ہوتا ہے. بس چند لفظ سن لیجئے. پھپھی کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. جناب زینب نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہے. سکینہ پھپھی کی گود میں ہے. منظر دل پہ رکھیے گا. مستند روایات مصائب پڑھنے کا عادی ہوں. ساکی حوض کوثر کی پوتی نے سوالیہ نظروں سے پھپھی کو دیکھا ہے. سمجھیے گا لفظ آج غربت سکینہ عرض کر رہا ہوں. علی کی پوتی نے ساکی حوض کوثر کی پوتی نے ساکی حوض کوثر کی بیٹی کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھی ہے. تڑپ گئی علی کی بیٹی زینب خاتون. رو کے بی بی فرماتی ہے سکینہ کچھ مانگنا چاہتی ہے, کچھ مانگنا چاہتی ہے. تڑپ کے کہتی ہے ہاں پھپھی مانگنا تو چاہتی تھی, سوال تو کرنا چاہتی ہوں, لیکن آپ تو حالت دیکھ کر آپ تو مجبور ہیں. آپ اس وقت غربت کی حالت میں, شرم آتی ہے, کیسے سوال کروں. رو کے کہتی ہے سکینہ یوم عاشور تیرے بابا نے تیری نگہداشت کی ذمہ داری مجھ کو دی تھی. اگر کچھ مانگنا چاہتی ہے تو میں علی کی بیٹی ہوں, تیرا سوال پورا کروں گی. رو کے کہتی ہے پھپھی اماں کیسے پورا کری, میں تو آپ کو مجبور پاتی ہوں. ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, بالوں سے پردہ منہ کا بنا. اللہ اکبر. سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں سوال اتنا ہے, اعلیٰ تشنگی ہے, کربلا سے پیاسی چلی ہوں. اب لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں. جناب ام کلثوم کہتی ہے لوگوں کچھ تو حیا کرو, ہم بناتے رسول ہیں. انا صدقہ علینا الحرام, ہم ذریت آل محمد ہے, ہم پہ صدقہ حرام ہے. لوگ تماشبین ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں. علی کی بیٹیاں گزر رہی ہیں. لوگوں کی بھیڑ بہت تھی, اسی لیے مجبوراً قافلے کو آہستہ آہستہ گزرنا پڑا. باب خزیمہ سے جب قافلہ چلا ہے چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. جب سکینہ نے پھپھی سے پانی کا سوال کیا ہے, مقتل کی کتاب کہتی ہے کوٹھے کی چھت پہ کسی کی کنیز بیٹھی تھی. قیدیوں کی عجیب حالت دیکھی ہے, کنیز اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی ہے اور جناب زینب کی خدمت میں فرماتی ہے اے مقدسہ بی بی فکر نہ کر, میری گھر کی جو مالکن ہے نا, میرے گھر کی جو مالکن ہے وہ بڑی خدا ترس خاتون ہے. تیری بیٹی پیاسی ہے, اب سکینہ پیاسی نہیں رہے گی, میں پانی جا کے اہتمام کرتی ہوں. ام صاحب سکینہ کی قسم, اس کی مالکن کا نام ام حبیبہ تھا جو جناب زینب کی شاگردہ تھی. بی بی زینب اس کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی. مستند روایت ہے
یہ کنیز اپنی مالکن کے پاس آتی ہے، کہتی ہے مالکن عجیب رنگ کے قیدی کوفہ کے بازار میں دیکھ آئی ہوں، ذرا چل کے دیکھنا۔ ام حبیبہ تڑپ گئی ہے، کہتی ہے میری مرشد زادی کہتی ہے وہ کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کنیز کہتی ہے تماشے کے لیے نہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے جو کسی مستور کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، بچی کے ہونٹ پیاس سے خشک ہے، وہ پانی طلب کر رہی ہے، پیاسی کے نام آیا ہے، ام حبیبہ تڑپی ہے، جام پانی کا اٹھا کے کوٹھے کی چھت پہ، لوگوں کا چونکہ ہجوم تھا نا، ام حبیبہ کی چھت کے ساتھ ناکا ٹھہر گیا ہے۔ مصائب سکینہ کی قسم، جناب ام حبیبہ نے جام پانی کا سکینہ کی جانب بڑھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کے سکینہ نے جام پانی کا لیا ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی جو کربلا سے جو پیاسی چلی ہو سکینہ نے پانی پیا ہو۔ ام حبیبہ خدا ترس تھی، اہل بیت نبوہ کی کنیز تھی، کہتی ہے معصومہ پانی پینا، تو پیاسی تھی۔ معصومہ کہتی ہے کیسے پانی پیوں جب تک تیرا شکریہ نہ ادا کر لوں، ہم اہل بیت نبوہ ہے، بتا تیری کوئی دعا ہے تو مانگ لے۔ ام حبیبہ تڑپ گئی ہے، شارجہ کے مومنین پرسہ دینی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے اور مجھے مرشد زادی نے بتایا بے گناہ قیدیوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو مجھے کوئی یتیمہ لگتی ہے اور مجھے بے گناہ بے تقصیر قیدن لگتی ہے، ہاں اللہ تیری دعا جلد قبول کرے گا۔ 2 دعائیں میرے دل میں ہیں، 2 دعائیں مانگ۔ سکینہ کہتی ہے پہلی دعا بتا۔ ام حبیبہ کہتی ہے جس کم سنی میں تو یتیم ہوئی ہے اور جس کم سنی میں تو قیدن ہوئی ہے، اللہ میری اولاد کو یتیم نہ کرے، اللہ میری اولاد کو قیدی نہ کرے۔ اب سکینہ نے کیا کیا ہے، شارجہ کے مومنین بیٹھے کوفہ کے بازار میں، سکینہ نے دعا کے ہاتھ بلند کیے ہیں، رخ آسمان کی جانب کیا ہے۔ کیسی دعا مانگی ہے، سکینہ رو کے کہتی ہے او میرے اللہ میری یتیمی کا واسطہ، اے اللہ میری اسیری کا واسطہ، اس بی بی کی اولاد یتیم نہ ہو، اس بی بی کی اولاد اسیر نہ ہو۔ جناب زینب فرماتی ہیں آمین ثم آمین۔ اب جناب زینب متوجہ ہوتی ہے بی بی تو نے 2 دعائیں کہی تھی، پہلی دعا میری یتیمہ نے مانگی ہے، دوسری دعا مانگ۔ ام حبیبہ آہستہ سے کہتی ہے بی بی اس بچی کو کہے اللہ مجھے جلد مدینہ پہنچا دے، ازادار پردیش میں نانے کے مدینے کا نام آیا ہے، اللہ جانے دل زینب پہ کیا گزری ہوگی، سارے بیویوں کے دل ہل گئے ہیں۔ اب جناب زینب پوچھتی ہے اے بی بی ذرا یہ تو بتا مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے اے قیدر مدینہ میں میرے مرشد اور مرشد زادی رہتی ہے، ازادارو جب کہا ہے مدینہ میں میرے مرشد اور مرشد زادیاں رہتی ہیں، جناب زینب جس نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے سر جھکا کے کہتی ہے او ذرا میں بھی تو سنوں تیری مرشد زادی کا کیا نام ہے۔ ازادارو جب مرشد زادی کا نام آیا ہے، ام حبیبہ کبھی دائیں دیکھتی ہے اور کبھی بائیں دیکھتی ہے، رو کے کہتی ہے یہ بازار کا نجس ماحول کجا اور میں مرشد زادی کجا، میں مرشد زادی کا نام نہیں لوں گی، جب کہا ہے مرشد زادی کا نام نہیں لوں گی، اور مجھے مصائب زینب کی قسم مدت کے پریشان بال چہرے سے ہٹا کے کہتی ہے ام حبیبہ مجھے پہچان، انا زینب بنت فاطمہ، انا زینب بنت علی۔ ام حبیبہ نے دیکھا ہے، رو کے ایک بات کی ہے، کہتی ہے اینا اینا عباس۔ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا،
دیا، نیزے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے ام حبیبہ اس کو پہچان، ھذا راس الحسین، اور یہ میرے بھائی حسین کا سر ہے، اور میرا اکبر بھی مارا گیا اور میرا قاسم بھی مارا گیا۔ ایک واقعے سے سننا تھا، ام حبیبہ نے اپنی کنیز کو جلدی سے خبر دی ہے، کہتی ہے جلدی سے قرآن لے آ۔ کنیز کہتی ہے قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے جب قرآن کی تعلیم لیتی تھی قرآن میرے ہاتھوں سے پرواز کرتا تھا، اب کوفہ کا بیان ہے علی کی بیٹیاں ماتم حسین